رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك. سفارتیں لاتے رہے، ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں، کبھی لالچ پیش کیا. آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو اسیم و زر کے ہم انبار لگا دیں ان کے قدموں تلے. انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں، اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا، ان کو مان لیں گے. اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کر دیں، قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کر دیں. ان کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ دعوت ختم کر دیں، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں. جس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر مرگ پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی ہے، اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا الٹیمیٹم ہے، آؤ میدان میں مقابلہ کر لو یا روک لو اپنے بھتیجے کو. اس پر جب ابو طالب نے بلایا ہے اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں. ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم، پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ، پھر خود جو ہے نہایت ضعیف بوڑھے اور بستر مرگ پر ہیں تقریباً. اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن، ایک سہارا، ایک مدد کی شکل تھی، آج وہ بھی چاہ رہی ہے ختم ہو گئی. کہا آپ نے یہ کہ چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا. میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پسپائی کا کوئی امکان نہیں. کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور مجروح ہوئے، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کی زبان مبارک سے ایک بددعا بھی نکل گئی. کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم. اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین بنا دیا، خون سے رنگ دیا. پھر یہ کہ 70 صحابہ جو ہے شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے دور شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی بھی ہیں، اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہی بھی ہے. اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے. تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا. حضور نے فرمایا نہیں، مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف تھا. صرف ایک ہے ساتھ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے، لیکن یہ کہ تھے تو غلام، آزاد کردہ غلام، مولا تھے حضور کے. وہ ساتھ ہیں صرف. وہاں کے 3 سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کی ہے، اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے، مجھ پر ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں، یہ میرا دارالہجرت بن جائے. تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات. ایک جگہ فوراً روانہ ہو جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو، واقعی رسول ہو، تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ لگانا نہیں چاہتا، لہٰذا روانہ ہی ہو جاؤ. ایک جگہ تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے. یہ جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی ہے، من قریتین عظیم، یہ جو کوئی رجل ہوتا، کوئی شخص جو ان 2 بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا، دولت والا ہوتا، ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی اور طائف میں بھی ہوتی، تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے. تم جیسا یتیم مفلوق الحال جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں، جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا، وہ اللہ نے چنا. بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا، جنہیں اسٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں، یہ چھوکرے گلیوں کے آوارہ، یہ ذرا ان کی خبر لو. انہوں نے پتھراؤ شروع کیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں، سائڈ سے کرتے ہیں. وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے ہیں، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنا کر، اور یہ کہ اس سے جو خون بہہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے. وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں، ایک جگہ ٹھہرے. زیادہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا، لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجتے ہیں، اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں.
وہ جو میں بتا چکا ہوں، قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے ایک شخص نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان دے دی۔ اس نے انکار کر دیا، پھر زید ابن حارثہ کو دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرا شخص وہ شریف النفس تھا، مطعم بن عدی، اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیے۔ آپ نے فرمایا یوں نہیں، آؤ اور لے کر جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ تو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے، وی ڈidn't know it۔ لہذا آؤ اور لے کر جاؤ۔ اس درجے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے، ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنی ہے۔ لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی، اور پھر وہ مطعم بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، 6 بیٹے ساتھ لے کر، 6 بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد میری امان میں، تب مکے میں داخل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا۔ غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے، اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے، لیکن یہ کہ مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، وہ اسی حالت کفر و شرک کے اندر مر گیا۔ میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں، یہ 10 برس ہیں، حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس کا ہے۔ عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے سن 8 ہجری میں ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین میں فتح حاصل ہو چکی، عرب میں انقلاب ہو گیا۔ لہذا 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے شامل کر لیجئے، 20 برس ہیں۔ ان 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، 10 سال ادھر 10 سال ادھر۔ پہلے 10 سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے۔ آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکے میں اپنے بل پر ان ہز اون رائٹ آپ قیام کر سکیں، لہذا آپ نے ایک کافر اور مشرک کی امان لی۔ یہ ہے 10 برس کی محنت شاقہ کا حاصل۔ اگلے 10 برس میں وہ انقلاب جس تیزی کے ساتھ مکمل ہوا ہے، اسی سال جب کہ طائف سے واپس آئے، حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں، یثرب کے 6 حاجی آپ کو مل گئے، ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی۔ وہ خزرج کے قبیلے سے تھے۔ مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے، ان قریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا، اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے اوس اور خزرج سے یہودیوں کے، اور مار کھاتے تھے ان سے، ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن دیکھو نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو۔ یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی تھیں، لہذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی، انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے تم ایمان لے آؤ۔ وہ 6 آدمی ایمان لے آئے۔ اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے میں 12 آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، کوئی معلم دیجئے، مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے۔ آپ سے تو ہماری ملاقات اب 1 سال بعد ہوگی، اس لیے کہ عرب میں سفر کرنا کوئی آسان کام تھا، ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا، قافلے لٹ رہے پٹ رہے، تو وہ تو جو اشہر حرم ہوتے تھے، حج کے مہینے، ان میں امن و امان ہوتا تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قتل و غارت کری نہیں، تو اگلے سال ملاقات ہوگی۔ تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری پڑھانے والا۔ قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن، حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے معین کیا، وہ سب جاؤ۔ وہ چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھیج دیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صاحب۔ ان 2 نے وہاں جا کر 1 سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، قرآن پڑھایا لوگوں کو،
حضرت مصعب کا نام ہی پڑ گیا المقری، جا المقری، جا المقری، وہ آیا استاذ پڑھانے والا۔ اس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہجرت کا راستہ کھل گیا یثرب کی طرف۔ اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے اس 75 افراد کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بحثیت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدمی کر لی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر ہجرت ہوئی مدینے کی، اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف سے۔ اس کے ضمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بالکل تیار، پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ اگلے روز پھر آئی اجازت؟ نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن عجیب ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا ہے پوری طریقے سے، بہت غیر معمولی بات، دوپہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے نہ پہلے کبھی تھی، یہ قیلولے کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے ہیں۔ اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابو بکر اجازت آ گئی ہے ہجرت کی۔ حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے، انہوں نے اپنے طور پر 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے خوب فربا موٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑیں اور سفر ہجرت میں وہ اونٹنیاں کام آئیں، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے گی کہ تم نے واقعتاً تیاری کی، اہتمام کیا۔ تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں۔ ذرا سا توقف فرمایا، ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ رو پڑے حضرت ابو بکر کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت، لیکن یہ تھی غیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال وہ سفر ہوا اور اس کے بعد پھر آپ کی اس جد و جہد کا دوسرا دور شروع ہو گیا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کروں۔ اس مکی دور میں دعوت، تربیت اور تزکیہ، تنظیم اور صبر محض 4 چیزیں بیک وقت چلی ہیں۔ صبر محض کیا تھا کہ اس دور میں یہ تیاری کا دور ہے، جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں، اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو، کوئی جوابی کارروائی نہ کرو۔ یہ انتہائی سمجھیے کہ کروشل تھا معاملہ حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی کا، معاملہ فہمی کا۔ قرآن مجید میں وحی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا، وہ تو حکم جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے، اب آج جب کہ جنگ فرض کر دی گئی ہے کچھ لوگ ہیں کہ جو اس سے کترا رہے ہیں۔ وہاں یہ ذکر سورہ نساء میں آیا ہے، مکی صورتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، درویشی کا انداز اختیار کرو، اس سے موافقت اختیار کر لو اور پھر اس پر لگے رہو لگے رہو لگے رہو، کوشش کرتے رہو۔ آخر دعوت و تبلیغ بھی تو درویشی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ درویش کو اگر آپ نے تھپڑ مار دیا تو وہ جواب میں آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا، ظاہر بات ہے کہ ان کے آپ کو خلاف اقدام بھی کریں گے، وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے۔ تو دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیں۔ حضرت خباب بن الارض سے کہا گیا اتارو کرتا، اتار دیا، دیکھتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا رکھے پہلے ان کی نگاہوں کے سامنے، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ حکم ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے کہ یہ تو مجھے زندہ کباب بنانے چلے ہیں، اور وہ کوئی اقدام کرے تو 2-4 کو مار کر تو مرے گا نا، ڈیسپریٹ آدمی۔ بلی کو بھی اگر آپ کارنر کر لیں اور اسے محسوس ہو کہ اب اس نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے بھاگنے کا، وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گی۔ بلی
تو ایک انسان اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو مجھے بھوننے لگے زندہ، تو وہ اگر کوئی کارروائی کرے گا تو ایک دو کو تو مار کر مرے گا نا، لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ تو یہ جو 12 برس ہیں مکے کے، یہ دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم، جس کا کلائمیکس ہے بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں کہ حضور نے عہد لیا، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے، ذمہ دار بنائیں گے، ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے، اور جہاں بھی کہیں ہوں گے حق بات اور صحیح مشورہ ضرور پیش کر دیں۔ یہ بیعت تھی، اس کی بنیاد پر ایک عظیم تنظیم وجود میں آئی، اور یہ ثمر محض، یہ 4 مراحل تھے اس عمر کے، اس انقلابی جد و جہد کے، جو مکے میں پورے ہو گئے۔ مدینے میں آ کر 6 مہینے آپ نے لیے 3 کاموں کے لیے، جس کو کہیں گے ہم انٹرنل کنسولیڈیشن۔ مسجد نبوی کی تعمیر جو ایک مرکز بن گیا، اب یہ دار الندوہ بھی ہے، دار المشاورہ بھی ہے، یہ دار العبادہ بھی ہے، دار الصلاۃ بھی ہے، یہی دار التعلیم بھی ہے، یہی دار التزکیہ بھی ہے، دار الاحسان بھی ہے۔ نمبر 2، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنانا، تاکہ یہ اسلامی جماعت کے 2 حصے مربوط ہو جائیں۔ نمبر 3، یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لینا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں۔ بہرحال 6 مہینے حضور نے لیے ان 3 کاموں کے لیے۔ 7ویں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے اب بھیجنے شروع کر دیے مکے کی طرف، چیلنجنگ، اب یہ انداز ہے چیلنج کا، اب یہ ایکٹیو ریزسٹنس، باطل کو چیلنج دینے کا انداز۔ یہ 8 مہمیں ہیں بدر سے پہلے پہلے۔ بدقسمتی سے سیرت کی کچھ وہ کتابیں جو انگریزی دور میں لکھی گئیں، ان میں ان کو پلے ڈاؤن کیا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، یہاں تک کہ علامہ شبلی نے بھی ان کو چھپایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد جنگ کا آغاز محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ کی طرف سے نہیں ہوا۔ اور یہ وہ بات تھی کہ جو اس دور میں جب کہ ہمارے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، اور یہ تو بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، یہ تو خونی لوگ ہیں، جنونی لوگ ہیں، یہ تو آپ دلیل سے بات نہیں کرتے، طاقت سے بات کرتے۔ یہ چونکہ مسلسل پروپیگنڈا ویسٹ کی طرف سے ہو رہا تھا، تو ہمارا انداز ہو گیا تھا اپولوجیٹک، نہیں جناب، حضور نے تو جنگ جو کی دفاعی کی ہے صرف، وہ تو انہوں نے آغاز کر دیا تھا تو آپ نے دفاع کیا۔ یہ حالانکہ 100% غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کو اللہ نے بھیجا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے۔ آپ مکے سے مدینے آ کر وہاں کی جو نخلستانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے تو نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو تھا اپنی اس جد و جہد کے اگلے مرحلے کو، اس کے آفینسو کو لانچ کرنے کے لیے ایک بیس ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ آپ تو زیادہ سے زیادہ وہ 6 مہینے ویٹ کر سکتے تھے تاکہ وہاں اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیں، اس سے زیادہ جو ہے آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لہذا آپ نے آغاز کیا، سلسلہ آپ کی جانب سے شروع ہوا ہے۔ 8 مہمیں بدر سے پہلے ہیں، جن میں 4 میں حضور خود بھی شریک ہوئے، لہذا وہ غزوات کہلائیں گے، اور 4 وہ تھے جن میں حضور نہیں گئے تو وہ سرایا کہلاتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت، لیکن ان مہموں کا مقصد کیا تھا؟ ایک لفظ پہلے استعمال کر چکا ہوں، قریش کو چیلنج۔ اب 2 لفظ اور سمجھ لیجئے، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، کیونکہ ان کا سارا جو معاملہ تھا معاش کا، وہ جو تجارتی قافلے جاتے تھے، شمال کی طرف قافلہ جاتا تھا، شام کی طرف وہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا۔ بدر ظاہر بات ہے مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر ہے اور مکے سے 200 میل کے فاصلے پر، لہذا یہ زد میں تھا مسلمانوں کی۔ ادھر جو قافلہ جاتا تھا یمن کی طرف، وہ نخلا سے ہو کر گزرتا تھا، حالانکہ وہ تو مدینے سے اور بھی زیادہ دور ہے، مکے سے بھی زیادہ دور، مکے سے جنوب مشرق کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی، نخلا کے اندر بھی مہم بھیج دی۔ مقصد کیا تھا کہ قریش کو یہ بتا دینا کہ اب تمہاری لائف لائن ہمارے ہاتھ میں ہے،
اس کو کہتے ہیں جدید اصطلاح میں اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ نمبر 2 دوسری اصطلاح پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش۔ حضور خود جہاں بھی گئے ان 4 مہموں کے دوران تو وہاں کے جو علاقائی قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدے کر لیے، یا تو وہ پہلے الائی تھے قریش کے، اب ہو گئے حضور کے، یا یہ کہ انہوں نے نیوٹرلٹی کا معاملہ کیا کہ ہم نہ آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف، نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف۔ لیکن دونوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈیمینشنگ اینڈ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز انکریزنگ۔ قرآن مجید میں مکی صورتیں جو درمیانی دور کی ہیں ان میں یہ آیت آپ کو ملتی ہے، نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، ہم زمین کو چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے لا رہے ہیں مکے کی طرف۔ مکی دور میں وہ کیا تھا کہ ان قبائل میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اور گویا کہ اب مکے کی طرف اسلام جو ہے دوسرے قبائل سے پیش رفت کر رہا تھا۔ اب اس کی شکل کیا بنی ہے کہ حضور نے جب ان قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تو پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے حضور کا بڑھتا چلا گیا اور قریش کا گھٹتا چلا گیا۔ اس پر تنگ آمد بجنگ آمد، قریش کا وہ 1000 کا لشکر نکلا ہے، اس کا جو ایکسائٹنگ کازز ہو گئے تھے وہ 2 ہو گئے تھے، ایکسائٹنگ کازز فوری۔ ایک تو جو نخلا میں آپ نے گروپ بھیجا تھا اس کی بڑھ بھیڑ ہو گئی ایک تجارتی قافلے سے جو قریش کا تھا، ایک مشرک مکے والا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، ایک کو انہوں نے اسیر بنایا لے آئے اور مال تجارت بھی لے آئے۔ اب شور بچ گیا مکے میں کہ محمد کی یہ جرت کہ اس کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا۔ یہ پہلا قتل ہے جو ہجرت کے بعد ہوا ہے، کفار کی طرف سے ہجرت کے بعد سے لے کے تاحال کوئی قتل نہیں ہوا۔ پہلا قتل ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا۔ ثانیاً جب حضور نے پیچھا کیا تھا قریش کے قافلے کا جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا، یا جا رہے تھے کہنا چاہیے چونکہ بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں، اس وقت تک وہ کافر تھے، مشرک تھے، تو حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گئے تھے جلدی سے۔ اب وہ واپس آ رہا تھا قافلے کو لے کر، اسے اندیشہ ہوا اب قافلہ جو ہے وہ تو لدا پھندا ہے، 1000 اونٹ ان کے اوپر مال تجارت لدا ہوا، سمجھیے کروڑوں کا سامان ہے۔ اس نے SOS کال بھیج دی، 2 کام کیا۔ ابو سفیان نہایت سٹیٹس مین، نہایت مدبر انسان تھے، ایک طرف قریش کو کال بھیج دی SOS کال کہ مجھے خطرہ ہے محمد سے اور ان کے آدمیوں سے کہ وہ حملہ کریں گے اور ہمیں لوٹ لیں گے، لہذا مدد بھیجو۔ دوسری طرف راستہ بدل دیا خود، بجائے بدر سے ہو کر گزرنے کے نیچے اسفل منکم جو آیا ہے سورہ انفال میں، وہ نیچے یعنی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر گزر گئے۔ لیکن وہاں جو کال پہنچ گئی تھی ادھر سے ابو سفیان کی کال پہنچ گئی، ادھر سے وہ لوگ روتے پیٹتے ہوئے آگے، چیختے چلاتے ہوئے، کپڑے پھاڑتے ہوئے کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا۔ اس کے نتیجے میں قریش کے جو ہاکس تھے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا ڈوز پر۔ یہ 2 اصطلاحات بھی جدید ہیں، ہر قوم میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہرچے بعد آباد لڑ جاؤ، وہ ہاکس ہیں، نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی وہ تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ جوش ہے، جوش ہے، خروش ہے، ولولہ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نہیں کہہ رہے کہ بھائی سوچو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، کیا نتائج ہوں گے؟ تو یہ ڈوز کہلائیں گے، وہ ہاکس کہلائیں گے۔ قریش میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے، ہاکس میں ابو جہل تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، اور بڑے بڑے لوگ تھے، وہ کہتے تھے چلو جی چل کر مدینے پہ حملہ کرو، ختم کرو محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ دوسری طرف کچھ وہاں ڈوز بھی تھے۔ عتبہ ابن ربیعہ ایک بزرگ شخصیت جو پہلا مقتول ہے بدر کے میدان میں، لیکن وہ بہت شریف النفس انسان تھا، عتبہ ابن ربیعہ۔ عتبہ ابن ربیعہ ایک بزرگ شخصیت جو پہلا مقتول ہے بدر کے میدان میں، لیکن وہ بہت شریف النفس انسان تھا، عتبہ ابن ربیعہ۔ حکیم ابن حزام، وہ تو شاید اندر کھاتے ایمان بھی لا چکے ہوں لیکن ظاہر نہیں کیا تھا انہوں نے، بہت شریف انسان تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی نہیں، اب وہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی ہے۔ عتبہ ابن ربیعہ کا قول آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھو وہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی، محمد ان کے ساتھ ہی چلے گئے،
اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو، عرب سے مراد بقیہ عرب، اس لیے کہ محمد تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی دعوت پھیلانی ہے، تو جو رد عمل ہمارا ہے وہی ہوگا۔ سارے کے سارے عرب کے لوگ جو ہے بت پرست ہیں، مشرک ہیں۔ اگر ان سے کشمکش ہوئی محمد کی، تو اگر محمد ان پر غالب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا کیا جائے گا؟ ہے تو قرشی نا، ہمارا اپنا بھائی ہے نا، گویا کہ قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر۔ اور اگر بقیہ عرب نے محمد کو ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں کرنی پڑیں گی۔ آخر محمد کون ہے؟ بنی ہاشم میں سے ہیں۔ ابو بکر کون ہے؟ وہ آخر تمہارے قبائل میں سے ہیں۔ عمر کون ہے؟ بنو عدی میں سے ہے۔ ابو بکر بنو تیم میں سے ہیں۔ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ عتبہ ابن ربیعہ کا بیٹا ادھر ہے، حذیفہ، یہ سارے جو ہیں آپس کے رشتے ہیں تمہارے۔ حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تھے، بیٹا عبد الرحمن ادھر سے آیا تھا لڑنے کے لیے، اور اس نے کہا بھی تھا کہ ابا جان، بدر میں ایک موقع پر آپ میری زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، رعایت کی آپ کے ساتھ۔ جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم کفر کے لیے، باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم کہیں میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا۔ تو اس نے یہ کہا عتبہ ابن ربیعہ نے کہ ہم اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگیں، اس سے بہتر ہے عرب جو ہے باقی نبٹ لیں گے، ختم کر دیں گے ان کو۔ اور اگر ان کا پلہ بھاری ہو جائے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ پورے جزیرہ نما عرب پر ہماری حکومت قریش کی ہوگی نا۔ لیکن جب یہ دو چیزیں آ گئیں تو اب یہ جو ڈوز تھے وہ بے بس ہو گئے۔ ہاکس جو ہے انہوں نے تیاری کی، طبل بجایا، 1000 کا لشکر تیار کر کے کیل کاٹے سے لیس چل پڑے۔ اس میں بھی ایک بات بتا دوں، جب عین بدر کے میدان میں پہنچ گئے، ادھر سے حضور بھی اپنی 313 کی نفری لے کر آ گئے، انہیں پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا، پہنچ گیا وہ تو بچ گئے، اس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں رہا۔ حکیم ابن حزام آتے ہیں، عتبہ ابن ربیعہ، وہی شریف النفس انسان، کہتے ہیں دیکھیے ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے، اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو یہ خوریزی رک سکتی ہے۔ دونوں مل کر آئے، جو ہاک اعظم تھا سب سے بڑا، ابو جہل اس کے پاس۔ جب عتبہ نے یہ بات پیش کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ جو ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا محمد کے آدمیوں کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دیت، اس کا خون بہا میں ادا کر دیتا ہوں، باقی یہ کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل ہی گیا ہے، تو خام خواہ اس خوریزی سے جو ہے ایوائڈ کریں، واپس چلیں۔ ابو جہل نے ایک تو بلایا اس کے بھائی کو جو مقتول تھا کہ تمہارا جو بدلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخ ماری، اور جو بھی عرب کا رواج تھا کہ مجھے تو قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے، مجھے کوئی خون بہا نہیں چاہیے۔ اور پھر تانا دیا اس نے کہ عتبہ شاید تم پر بزدلی طاری ہو گئی کہ تمہارا اپنا بیٹا حذیفہ جو ہے وہ سامنے مقابلے میں ہے۔ اب یہ بہت بڑا تانا تھا عرب کے لیے، شریف النفس اور شریف النسب جو ہے، اس نے کہا اچھا اب یہ کل معلوم ہوگا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے عتبہ میدان میں آیا ہے، اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ کو، اپنے بیٹے ولید کو لے کر مبارزت ہوئی۔ ادھر سے 3 انصاری صحابی نکلے، پوچھا کون ہو تم لوگ؟ کہا انصار مدینہ میں سے، کہ نہیں ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اپنے لوگوں سے لڑنا ہے، برابر کے لوگ چاہیے۔ اس پر پھر حضرت حذیفہ نکلنے لگے اپنے باپ کے مقابلے میں، تو حضور نے روک دیا، اشارہ کر دیا۔ پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ، یہ 3 افراد نکلے، عبیدہ ابن حارث، اور پہلا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں عتبہ کا، وہی جو جنگ روکنا چاہتا تھا لیکن دانا برداشت نہیں کر سکا کہ یہ معلوم ہوتا ہے تم بزدلی دکھا رہے ہو کہ بیٹا مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی اپنی نصرت خصوصی سے، اس کو یوم الفرقان قرار دیا گیا۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم، اور یہ 6 سال جاری رہا۔ وہ 12 سال دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ،
تنظیم اور صبر محض، کیپ یور ہینڈز فولڈڈ، کفو ایدیکم، وہ مکے کے 12 برس تھے. یہاں آ کر 1.5 برس لیا آپ نے، پہلے 6 مہینے انٹرنل کنسولیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1.5 سال. یہ تھے وہ جو آپ نے انیشیٹو لیا اور مہمات بھیجی، اور جو 8 مہمیں بھیجی، جن کے نتیجے میں پھر یہ آرم کانفلکٹ شروع ہوا. گویا کہ سانپ کو بل میں سے نکالا گیا. اور یہ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، مکہ حرم ہے، وہاں جا کر حملہ اور وہاں جا کر کچھ تو خون جو ہے کوئی پسندیدہ شے نہیں تھی. قریش کو وہاں سے نکالنا ایسے ہی تھا جیسے کہ سانپ کو نکال کر باہر لے آیا جائے اور پھر اس کی گردن کچلی جائے. چنانچہ میدان بدر میں 70 قریش کے چوٹی کے سردار مارے گئے، کمر ٹوٹ کر رہ گئے. البتہ اس کے بعد ظاہر بات ہے جو میں نے کہا 6 سال کی جنگ، یہ ہے کنٹینیوس وار. یہ جن کو ہم جانتے ہیں یہ بیٹلز ہیں، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف ٹرنچز، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب وغیرہ وغیرہ، غزوہ بنی المصطلق، غزوہ خیبر، غزوہ فلاں. یہ غزوات تھے، جنگ مسلسل. لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی تھی، افراد کو تیار کیا تھا، ان کا تزکیہ کیا تھا، ان کے اندر وہ ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ ہر چہ بعد آباد جانے تک دینے کے تیار ہیں، نظم کا خوگر بنا دیا تھا. پھر ان کی للہیت اس درجے کو پہنچ چکی تھی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ ساری تیاری کر کے آپ اس میدان میں آئے تھے کہ یہ آرمڈ کانفلکٹ کا دور شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سن 8 یا 9 میں یوں سمجھیے کہ یہ اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہو گئی. البتہ اس کے بعد کا ایک مرحلہ ہے اور وہ سمجھ لیجئے، کسی بھی سچے انقلاب کے لیے یہ آخری مرحلہ جو میں ابھی ذکر کروں گا یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے. ٹرو ریولوشن، حقیقی انقلاب صرف وہ ہوتا ہے جو کسی جغرافیائی یا قومی یا ملکی حدود کے اندر محدود نہیں رہتا. وہ پھیلتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے. نظریہ جو ہے اسے کوئی پاسپورٹ درکار نہیں، کوئی ویزا درکار نہیں. وہ تو جیسے بادل ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ہوا ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، نظریہ بھی جائے گا. نظریہ پھیلے گا تو اس انقلاب کی جو ہے وہ توسیع ہوگی. تو جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کہے لیکن کسی حدود کے اندر رہ جائے محدود ہو کر، وہ انقلاب حقیقی نہیں ہے، اپرنٹ انقلاب ہے، ظاہری طور پر انقلاب کہیں گے. کسی بھی ٹرو ریولوشن کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ حدود سے باہر نکلتا ہے. انقلاب فرانس وہ صرف فرانس تک تو نہیں رہا، وہ تو پوری دنیا میں جمہوریت کا دورہ ہے. انقلاب روس کہاں؟ لیٹن امریکہ. کہاں؟ یہ ابھی تک جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیوبا. کہاں سے کہاں تک پہنچا؟ یہی وجہ ہے کہ حضور کے انقلاب کا بین الاقوامی یا عالمی مرحلہ بھی فوراً شروع ہو گیا، جس کا آغاز حضور خود کر گئے. نہ صرف یہ کہ جزیرہ نما عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل آپ نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے کی، بلکہ اگلے فیز کا انٹرنیشنلائزیشن، گلوبلائزیشن جو ہے اس انقلاب محمدی کی، اس کا بھی آغاز آپ نے فرمایا. اس کے لیے 3 باتیں نوٹ کر لیجیے. جب تک صلح حدیبیہ نہیں ہو گئی، جسے قرآن نے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا، حضور نے باہر نہ کوئی داعی بھیجا، نہ مبلغ بھیجا، نہ کوئی نامہ مبارک بھیجا، کچھ نہیں. پوری توجہ عرب کے اندر ہی اندر تاکہ یہاں انقلاب آ جائے. 10 برس آپ نے مکے سے باہر نہیں نکالا قدم، سوائے اس کے کہ عکاظ کا میلہ ہوا، وہ آس پاس کے قبائل میں آپ چلے جاتے تھے. آپ نے پورے 10 برس صرف مکے میں اپنی دعوت کو پیش کیا. اس کے بعد مزید 8 برس تک سمجھیے کہ آپ صرف جزیرہ نما عرب کی حد تک. صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے نامہ ہائے مبارک بھیجے، ہرقل کو بھیجا، پرویز کو بھیجا، شہنشاہ ایران کو، مقوقس مصر کو بھیجا. اسی طریقے سے نیگوس نجاشی جو تھے ابیسینیا کے، انہیں بھیجا. وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر، اور ان کا تابعین میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی تو وہ تابعین میں سے. صحابہ کرام جو گئے تھے وہاں ہجرت کر کے حبشہ، ان کی صحبت تو اس سے حاصل ہوئی، حضور کی نہیں.
لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں آپ کے ایک ایلچی کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے وہ تھے کہ جو سلطنت روما کے باج گزار تھے، لہذا روما سے ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ غزوہ موتا ہوا، پھر غزوہ تبوک، 30,000 کی نفری لے کر آپ جا کر تبوک میں 20 دن مقیم رہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے نامہ ہائے مبارک بھیجے، ہرقل کو بھیجا، پرویز کو بھیجا، شہنشاہ ایران کو، مقوقس مصر کو بھیجا، اسی طریقے سے نیگوس نجاشی جو تھے ابیسینیا کے انہیں بھیجا۔ وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر، اور ان کا تابعین میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی تو وہ تابعین میں سے۔ صحابہ کرام جو گئے تھے وہاں ہجرت کر کے حبشہ، ان کی صحبت تو اس سے حاصل ہوئی، حضور کی نہیں۔ لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں آپ کے ایک ایلچی کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے وہ تھے کہ جو سلطنت روما کے باج گزار تھے، لہذا روما سے ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ غزوہ موتا ہوا، پھر غزوہ تبوک، 30,000 کی نفری لے کر آپ جا کر تبوک میں 20 دن مقیم رہے۔ ہرقل چونکہ پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی مقابلے میں نہیں آیا، لاکھوں کی فوج لے کر پڑا ہوا تھا اور شام میں موجود تھا، مقابلے میں نہیں آیا۔ بہرحال اس کا بھی آپ نے آغاز فرما دیا، جو پھر صحابہ کرام جو خلفائے راشدین کے دور میں پھر فوجیں نکلی ہیں، 3 کالمز، ایک سیدھا نارتھ کو، ایک ذرا سا ویسٹ کو ٹرن کر کے، ایک ایسٹ کو ٹرن کر کے، عراق سے ہوتے ہوئے ایران، اور ایران سے آگے ترکستان، جس کو کہ اس زمانے میں جو بہت بڑا ملک تھا خراسان، اس کی طرف پیش رفت ہو گئی۔ ایک سیدھا گیا ایشیائے کوچک، ایشیا مائنر کی طرف، ایک ذرا ویسٹ سے ہو کر شام سے، فلسطین سے ہوتا ہوا، صحرائے سینا سے ہو کر مصر، اور پھر یہ لیبیا وغیرہ ہوتا ہوا یہ اٹلانٹک کی طرف۔ یہ 3 کالم صحابہ کرام کی افواج کے نکلے ہیں، اور صرف 24 برس، بلکہ زیادہ صحیح طور پر صرف 20 برس میں، اس لیے کہ 24 برس جو ہیں خلافت راشدہ کی حضرت علی کا بھی اگر شامل کیا جائے پھر وہ 30 بن جائیں گے۔ 24 برس ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، 1/4 آف اے سینچری کے اندر، فرام آکسس ٹو اٹلانٹک تک، ادھر بحیرہ اوقیانوس، ادھر دریائے جیہون، اور ادھر کوہ قاف شمال میں، وہ تو سلسلہ جو ہے کوہستانی اس نے روک لیا۔ پورے علاقے میں وہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قائم، اور خلافت علی منہاج النبوت کا نظام نافذ۔ یہ ہے اس عظمت کی داستان، یوں سمجھیے کہ اس عظمت کے سفر کی داستان، یعنی چند آپ کو فیچرز اس کے بتائیں۔ ایک خاص نقطہ جو مجھے اس وقت عرض کرنا اضافی، حضور کی اس عظمت کا ابھی آخری اور کامل ظہور باقی ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں آیات پڑھی تھی، 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دین حق کو غالب کریں۔ سورہ توبہ میں بھی فرمایا، سورہ فتح میں فرمایا، سورہ صف میں فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اس دین حق کو پورے کے پورے ادیان پر یا پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ تو بعثت محمدی کا مقصد ہے غلبہ دین، اور بعثت محمدی ہے تمام نوع انسانی کے لیے۔ یہ 5 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، مختلف الفاظ میں آیا ہے، لیکن ان میں سے اہم ترین آیت کیا ہے جو میں نے پڑھی تھی شروع میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اس صغرا کبرا کو جوڑ لیجئے تو بعثت محمدی کا مقصد بتمام و کمال صرف اس وقت پورا ہوگا جبکہ کل روئے ارضی پر اور پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین حق غالب ہو جائے، ورنہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، وہ دور آئے گا، اور اس وقت اصل میں حضور کی بعثت کا مقصد بتمام و کمال پورا ہوگا۔ وہ ہو گیا ہوتا، آج سے 1400 سال پہلے ہو جاتا، جس انداز میں کہ جیسا کہ میں نے کہا 3 لشکر نکلے تھے، ٹھیک ہے، جو شمالی لشکر تھا وہ جا کر رکا ہے ایشیا کوچک میں، لیکن مشرقی اور مغربی جس تیزی کے ساتھ سیلاب جا رہا تھا، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں، ہمارا کوئی طاقت باہر موجود نہیں رہی تھی کہ جو اس سیل رواں کو روک سکتی، لیکن انٹرنل سیبوٹاج ہوا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھا،
اندر سے انتشار پیدا کیا، خلفشار پیدا کیا، مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا۔ حضرت عثمان کی شہادت اور اس کے بعد 4 برس تک مسلمانوں کی خانہ جنگی، جن میں 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے۔ موشن ٹوٹ گیا گاڑی کا، پروسیس جو ہے ریورس ہونا شروع، لیکن یہ ہونا ہے اور اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے۔ ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال نے جو ویژنری تھے، دیکھتے تھے، جن کا اپنا دعویٰ ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود کو چیر کر حقائق کو دیکھ لینے والی نگاہ، انہوں نے مستقبل کے پردوں کو چیر کر دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کیف ہوگا۔ جبکہ انہوں نے کہا تھا قرطبہ اور جامع مسجد قرطبہ کے باہر جب دریا بہہ رہا ہے، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ اور کہیں کیا کہ بہو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، کہ وہ وقت آئے گا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ دور تو آئے گا، آ کر رہے گا، جیسے وہ دور غلبہ دین کا محمد الرسول اللہ والذین معہ کی محنت اور قربانیوں سے آیا۔ محروم رہ گئے وہ جو اس دور میں تھے، اور پھر انہوں نے اس جد و جہد میں حصہ نہ لیا، یا کفر کے دامن میں رہے یا نفاق کے لبادہ اوڑھ لیا، محروم ہو گئے۔ حالانکہ دور سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے مواقع تھے، کتنی روحانی ترفع حاصل کر سکتے تھے، کتنے مقامات بلند تھے جو حاصل کر سکتے تھے جنت کے، لیکن نہیں، محروم رہے۔ جنہوں نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جنہوں نے وہ روش اختیار کی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ راستہ اختیار کیا، وہ سرخرو ہو گئے۔ اور یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ اس کے بعد الفاظ آتے ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں۔ تو آج سمجھ لیجئے کہ وہ عالمی انقلاب اسلام کا وہ پکار رہا ہے، اور اگر میں یوں تعبیر کروں کہ من انصاری الی اللہ کی، محمد الرسول اللہ کی دعوت اور پکار ہم اپنے روحانی کانوں کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی بھی سے شرار بولا بھی، وہ جنگ ختم تو نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ایک بڑی شان کے ساتھ آنے والی ہے، بڑی ایک نئی ہیبت کے ساتھ آنے والی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، والملحمۃ العظمی باس شدید آنے والا ہے، وہ آرمیگڈون، وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم اپنے روحانی کانوں سے سن سکیں تو وہ پکار کونوا انصار اللہ، اور جیسے کبھی حضور نے پکارا تھا غزوہ حنین میں، الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا اصحاب البدر، الیہ یا اصحاب البیعۃ رضوان، یہ آپ نے پکارا کہ نہیں پکارا؟ آؤ میری طرف، کہاں جا رہے ہو؟ اے بدر میں میرا ساتھ دینے والوں، اور اے حدیبیہ میں میرے ہاتھ پر بیعت علی الموت کرنے والوں، آؤ ادھر میری طرف۔ آج بھی وہ پکار بالفعل موجود ہے۔ کون ہے کہ جو اس پکار پر لبیک کہیں، جو اپنا تن من دھن اس کے لیے وقف کرنے کو تیار ہو؟ یہ ہے ہمارا عملی تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حب رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ عید میلاد کی محفلیں یا جلوس نکالنا یہ حب رسول کا تقاضا نہیں،
حب رسول کا تقاضا ہے آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے تن من دھن وقف کر دینا۔ حب رسول تھا ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ نثار کر دیا، ایک وقت میں گھر میں جھاڑو پھیڑ کر سارا کا سارا لا کر مال پیش کر دیا ہے، اور پوچھنے پر بتایا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تو وہ تھے۔ یہ ہم صرف محفلیں منعقد کر لیں، یہ نہیں ہے اصل شے۔ تو حب رسول کے تقاضے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، اس لیے کہ یہ ہونا ہے، یہ شدنی ہے، یہ اٹل ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ہاں فرق صرف اس میں واقع ہوگا کہ کون درجات عالیہ کے حصول کے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کون اپنے آپ کو محرومین کی فہرست میں درج کرا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کشاکش خیر و شر، وہ جو روح و بدن کے درمیان جو مارکا ہونے والا ہے، دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش، مارکا تو جاری ہے لیکن یہ کہ اس کے کلائمیکس آنے والا ہے، اس میں جو ہے ہم حق کے سپاہی بن کر، اللہ کے دین کے خادم بن کر، اور وہ بھی اس طور سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہم اس کے لیے فیصلہ کریں، عزم مصمم کریں کہ اسی جد و جہد میں اپنے آپ کو ہمہ تن جھونک دینا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ اللہ یا ربی یا